رکھو. لیکن آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر منگل کے دن پیدا ہوا تو منگلو، بدھ کے دن پیدا ہوا تو بدھوا، اس طریقے سے ہم لوگ نام رکھتے ہیں. آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں دیکھیے کہ اگر 100 بچہ ہے تو اس میں 10-20 بچے ہی کا ایسا نام ہے جو اچھا نام ہے، جو قرآن و حدیث سے ملتا جلتا ہے، جو صحابیوں والا نام ہے. نہیں تو 80% لوگوں کا نام جو ہے ادھر ادھر ہی ہے میرے دوست. اور کہا جاتا ہے کہ جس طریقے کا نام ہوگا اسی طریقے کا جو اس کے اوپر اثرات پڑیں گے، اسی طریقے کا اثرات پڑیں گے. میں دوسرے کی بات نہ کروں، کہہ کر کے میں اپنی بات کہوں کہ میرا نام جو ہے میرے والد صاحب نے مدثر رکھا. مفہوم کے اعتبار سے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مدثر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت اس وقت نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے اوپر اقرا بسمی کا سورت نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اور غار حرا سے واپس آ کر کے جو ہے اپنی بیوی خدیجہ کے گود میں کالا کمبل اوڑھ کر کے سوئے ہوئے تھے. بخار سے طاری ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے مدثر کھڑے ہو جاؤ، قم فاک یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے مدثر تم کھڑے ہو جاؤ، اے کالے کمبل اوڑھے ہوئے تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنی رب کی بڑائی بیان کرو. میرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان سو کر کے ہے، یعنی سویا ہوا کالا کمبل اوڑھ کر کے سونے والے کو مدثر کہا گیا ہے میرے دوستو. اور اس کا جو ہے اثر ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو نیند بہت آتی ہے. تو نام کا جو ہے اثر انسان پر پڑتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا سا نام رکھو، پیارا سا نام رکھو، جس نام کا کوئی مطلب ہو، جس نام کا کوئی مقصد ہو، جس کو کہنے میں جو ہے اچھا لگے. لیکن آج 80% لوگوں کا نام جو ہے غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اولاد پیدا کر دیے، لیکن نام کون رکھے گا؟ بولے نانا رکھے گا، دادی رکھے گا. جاہل نہیں، بلکہ آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو آپ جو ہے کیا کریں؟ علماء سے سمپرک کریں، علماء کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ کون ایسا نام رکھنے سے اچھا ہوگا. لیکن نہیں، یہ کیا ہے؟ والدین کے اوپر ایک بچے کا حق ہے میرے دوستو. اور جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو کیا کرو؟ دین کی تعلیم دو. یہ بھی فرض ہے ایک والد کا اپنے اولاد پر، دین کی تعلیم. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو دلی اور پنجاب بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نہیں تو دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں میرے دوستو. نہیں، بلکہ ایک باپ کا اپنے اولاد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس کو دین کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بتائے ہوئے طریقے کو ان کی زندگی میں ڈالے. لیکن آج ہم اور آپ ایسا نہیں کریں. اور تیسری بات کیا ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کو جو ہے کیا کرے؟ اس کی شادی دلا دے، اس کی شادی دلا دے. آج جو ہے بہت سارے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں لڑکے ہیں جو بلاغت کو پہنچ چکے ہیں، لیکن باپ
جو ہے اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے کہ ارے ابھی بچہ ہے، اس کو جو ہے دلی پنجاب بھیجے ہیں، پیسہ لے کر کے آئے گا، کما رہا ہے۔ جب جو ہے کیا کر رہے ہیں، اس کے پیسہ سے زمین خرید رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، مکانات کو اپنے سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، لیکن اس کا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ جوان ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کی شادی دلا دو۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا سماج بگڑ رہا ہے۔ آج اصلاح معاشرے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو یہ بدکاریاں پھیل رہی ہیں، زناکاریاں پھیل رہی ہیں، اس کا جو ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، اس کے ذمہ دار گارجین ہیں، اس کے ذمہ دار جو ہے بڑے لوگ ہیں، جو اپنے اولاد کو، جب اس کا اولاد جوان ہو جاتا ہے اور اس کی شادی نہیں دلاتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان کی خواہشات نفس ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بچہ جوان ہو جائے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر مناسب رشتہ کہیں سے آ رہا ہے تو اس کی کر دینی چاہیے، لیکن آج کے گارجین اس چیز پر دھیان نہیں دیتے۔ میرے دوستو، آج جو ہے جلسوں میں یہ تقاریر ہوتی رہتی ہے کہ معاشرے کا اصلاح کیسے ہو، معاشرے کو کس طریقے سے سدھارا جائے، سماج کو کس طریقے سے بدلا جائے۔ سماج کو جو ہے بدلنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر گارجین، ہر جو ہے سماج کے جو بڑے طبقات کے لوگ ہیں، وہ لوگ جب تک جو ہے آگے نہیں آئیں گے، جب تک سماج کو کنٹرول نہیں کریں گے، تب تک سماج سدھرنے والا نہیں ہے۔ میرے دوست، آج جو ہے ہماری سوسائٹی میں کہنے کو جو ہے شرم لگتی ہے میرے دوستو، ایسے وہ جو ہے ویڈیو سامنے آتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے گاؤں بڑا لال ٹولی کا آئی ہے، بہت سارے ایسے ویڈیو ہم نے دیکھا ہے، جو لڑکیاں ننگی ہو کر کے اپنے جو ہے دوستوں کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، اور جب ایسا معاملہ آتا ہے کہ جب لڑکی کی شادی دوسری جگہ ہو جاتی ہے تو یہ لڑکے ایسے ہیں کہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں۔ میرے دوست، کیوں ایسا سماج میں کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ آخر کیا ذمہ دار لوگ جو ہے اس معاشرے میں نہیں ہیں؟ کیا گارجین حضرات نہیں ہیں؟ آج جب لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، ہم لوگ اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ جو بچیاں قرآن تھمانے کے لائق ہیں، قرآن پڑھنے کے لائق ہیں، جو بچے قرآن پڑھنے کے لائق ہیں، جو بچے مدرسے اور اسکول اور کالج میں جانے کے لائق ہیں، جو بچہ جو ہے پیٹھ پر بستہ باندھ کر کے اسکول کے طرف جانا چاہیے، آج ہم اس بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون تھما دیتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہے؟ آج نہیں کہنا چاہیے، ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے ٹھیکیداروں، سماج کے بڑے آدمیوں کو جو ہے میرے دوستوں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے۔ سماج کیسے سدھرے گا؟ اس کی فکر نہیں۔ اگر کوئی انسان کہے کہ آپ کی بچی ایسی کر رہی ہے، ایسا چل رہی ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ پورے سماج کا جو ہے ذمہ دار تم ہی۔ ارے لڑکی میری ہے، لڑکا میرا ہے، اور ٹھیکیدار تم ہو۔ میرے دوستو، کہنے میں بھی تو آج کل کہنے سے بھی بات نہیں بنتی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، ابھی وقت ہے سدھرنے کا۔ اپنے سماج کو سدھارو، اپنے سوسائٹی کو سدھارو۔ جس طریقے سے کوئی میری بیٹی ہے، وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، پورے سماج کی بیٹی ہے۔ اگر وہ کہیں غلط کر رہی ہے، کہا وہ مولوی صاحب کی بیٹی ہو یا جائن صاحب کی بیٹی ہو، سب کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ لیکن نہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو
اپنی بچیوں کو فون تھما دیتے ہیں میرے دوست. افسوس کی بات ہے, افسوس کا مقام ہے. آج جو بچیاں پردے میں رہنا چاہیے, جو عورتیں پردے میں رہنی چاہیے, وہ عورتیں امور مارکیٹ میں جا کر کے گھومتی ہیں. کیوں؟ اس کا اثر کیا پڑے گا میرے دوستوں؟ آج ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے 3 سال 4 سال جا کر کے سعودی عرب اور جو ہے دوسری جگہ پہ رہتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت عمر فاروق کے دور میں, حضرت عمر فاروق کی جب حکومت آئی تو حضرت عمر فاروق جو ہے کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیٹی, تم یہ بتاؤ کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہو وہ اپنے شوہر سے کتنا دن جو ہے دور رہ سکتی ہے. اس وقت جو ہے اس کی پیاری بیٹی عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرماتی ہے کہ اے ابا جان, ایک عورت جو ہے جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر سے 4 مہینے دور رہ سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. آج ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے یہ شادی کر لیتے ہیں, نکاح کر لیتے ہیں اور جو ہے 3 سال 4 سال کے لیے سعودی عرب چلے جاتے ہیں, دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں یا دلی پنجاب میں جا کر کے رہتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نکاح کی ہوئی بیوی دوسرے کے ساتھ غلط کاری میں مشغول ہوتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ عمر فاروق کے دور میں جب انہوں نے سنا کہ ایک عورت 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی ہے تو عمر فاروق نے یہ قانون لگا دیا کہ میرے رعایا میں جتنے بھی لوگ جو ہے سرکاری نوکری کرتے ہیں اس کو ہر 4 مہینے پر چھٹی دی جائے گی اور وہ 4 مہینے کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اس کے بعد گھر پھر جو ہے اپنے کام میں لگ جائے. لیکن آج ہم لوگ کو اس چیز کا فکر نہیں ہے, صرف جو ہے کیا ہے کس طریقے سے روزی کمانا ہے, صرف اپنے پیٹ کا فکر ہے میرے دوستوں. اسلام کا, ایمان کا, دین کا, کسی چیز کا ہم کو فکر نہیں. میرے مسلمان بھائیوں, سماج کیسے سدھرے گا, معاشرہ کیسے سدھرے گا, ہماری سوسائٹی کیسے بدلے گی؟ ہم لوگوں کو جو ہے آگے آنا ہوگا, سماج کو سدھارنا ہوگا, سوسائٹی کو بدلنا ہوگا. کیوں کہ میرے دوستو اللہ کے ہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. آج جو ہے آپ اخبار میں دیکھیے, ٹیلی ویژن میں دیکھیے کہ جو امریکہ پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی, فلسطین کو کتنا ستایا, لیکن آج جو ہے اللہ کا اتنا بڑا عذاب اس کے اوپر آیا ہے کہ 7 دن سے جل رہا ہے لیکن وہ آگ کو بجھا نہیں پا رہا ہے. اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے. اللہ ابھی جو ہے ہم کو چھوٹ دے دیا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں ارے اللہ کی جب پکڑ ہوگی, جب اللہ کی گرفت آئے گی تو کوئی انسان جو ہے اس کے چنگل سے بچ نہیں سکتا ہے. آج سعودی عرب میں دیکھ کہ جہاں ریگستان ہی ریگستان, ریت ہی ریت, لیکن اس جگہ آج اس طریقے سے خطرناک سیلاب آیا ہوا ہے میرے دوستو کہ مکانات جو ہے بہ رہے ہیں. آج چائنا میں دیکھ لیجئے کہ اس طریقے کا وائرس آ گیا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ سماج کے بڑے لوگ ہیں, سماج سیوی ہیں, ہم اپنے سماج کو سدھارنے کی کوشش کریں اور جو ہمارا فرض ہے, جو ہمارا حق ہے, ہم اس حق کو کیا کریں صحیح طریقے سے انجام دیں. وقت ہو گیا ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو لوگ 4 رکعت سنت نہیں پڑھے ہیں وہ 4 رکعت سنت پڑھ لیں, انشاءاللہ اس کے بعد نماز ہوگی.